اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقبول الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ الہ ابد آباد۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی شان مومن مسلمان کی شان عظمت پر کچھ گزارشات رکھی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے کتاب و سنت سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ خطبہ میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اس کی فرما برداری بجا لانے میں دیانتدار سچے خالص کھڑے ہو جاؤ، اور جب تمہیں موت آئے دنیا سے کچھ کرو تو اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں، فرما برداروں کی لسٹ میں ہمارا نام۔ یہ نہ ہو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا انسان کا اپنے ساتھ کہ زندگی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے، قرآن کو ماننے کی توفیق ملی، لیکن مرتے ہوئے وہ مسلمانوں میں اس کا نام آیا، تو دنیا کے دھندوں میں الجھ کر اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ اس دنیا میں دین دنیا سب کچھ چلانے کے لیے مسلمان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے اور وہ اسلام ہے۔ مختلف اپنے نام رکھ لینے، تنظیمیں پارٹیاں بنا لینے، دنیا کے سامنے اپنی جتنی مشہوری کر لے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے جو ہمیں اسلام ملا اس کو نہ مانا اور گدرا اسلام اپنی مرضی یا دنیا کی مرضی کا اپنا کر ساری توانائیوں اس پر صرف کر گیا، بڑائی گھاٹے میں رہ گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ میں اور آپ خوش ہو سکتے ہیں اپنے اسلام پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس اسلام پر خوش ہوتا ہے جس اسلام کے بارے میں یقین رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طوبیٰ لمن رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہے اس انسان کے لیے، خوشیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو رب مانے، لیکن کہنا اور بندگی، رسم و رواج اور معاشرتی آداب کو سامنے رکھ کر اس کی کرے، اور اللہ کو رب کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر جو راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کی عقیدے میں، اس کی عبادات میں، اس کے کاروبار میں، خوشی لونے میں اللہ تعالیٰ کی حکومت نظر آتی ہے، اس کی پابندی نظر آتی ہے۔ اور فرمایا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ آپ دیکھیں سودا بیچنے لگے ہیں، دین کو بھول گئے، مفاد آگے رکھ لیے، معاملہ کرنے لگے ہیں، دین کو بھول کے مفاد رکھ لیا،
وراثت تقسیم کرنے لگے ہیں، دین کو بھول گئے، اپنے مرضی اور پسند اور پارٹی گروپ رکھ لیا۔ ابھی یہ الیکشن آئے گا، اس میں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اذانیں سن رہے ایک نہیں، 20 سینکڑوں اذانوں کی بات آ رہی ہے، لیکن انسان کہتا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھوں گا۔ اسی طرح نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس میں وہ اپنی مرضی کو، اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے دین میں دھیان دیتے ہیں، نماز میں دھیان دیتے ہیں، زکوٰۃ میں دھیان دیتے ہیں، اور اسی طرح ہر معاملے میں وہ دھیان دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور لغویات سے انسانوں کے معاملے میں وہ پھر دھوکہ نہیں دیتے، ظلم نہیں کرتے، تحقیر نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، چوری غیبت، اس طرح کی ساری وہ تمام خامیاں جس سے انسانوں کے معاملے میں میل آتی ہے، تعلقات گندلے ہو جاتے ہیں، اور پیار محبت دعاؤں کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں یہ ساری خامیاں شروع ہو جاتی ہیں، جن کی ابھی میں نے لسٹ بولی ہے۔ یہ ساری برائیاں شروع کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کو مسلط نہ کیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ بھائی کیسے راضی ہو گیا؟ کہ وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کا رہنا سہنا، خوشی غمی، سارے معاملات، کاروبار ہے، عبادات ہیں، اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور طریقہ سلیقہ پیروی نظر آتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، پیارے محمد تیرے رب کی قسم، جب تک آپ کو یا اپنے معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، فیصلوں میں بھی حکم نہ مانے، فیصل نہ مانے، آپ کی پسند کو دل کی خوشیوں سے قبول کریں، ظاہراً مجبور ہو کر نہیں۔ وہ تو مسلمانوں کے جھگڑوں کا دیکھ لیں، کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس نہیں جائیں گے، اسلام کے مطابق ہمارا فیصلہ کرتے ہیں، فوراً کافر کی دعوت، کافر کے قانون میں جائیں گے۔ کلمہ وہی بیٹھے ہیں، وہ بھی قرآن رکھ لیتے ہیں، فیصلہ کالا قانون، وہ مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ اس میں بھی اپنا فائدہ ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی غلط۔ اور کچھ دور آیا تھا پاکستان پر بھی اسلامی قانون کی، تھانے میں لوگ جاتے تھے، 2 قانون رکھے ہوئے تھے، اسلامی قانون سے پرچہ کاٹوں یا دوسرا، اگر دیکھتا ہے کہ اسلامی قانون میں سزا زیادہ پھنس گیا، پیسے دینے اپروچ کریں، کسی طرح دوسرے قانون سے پرچہ کاٹ دے، یہ کلمہ ہوگا ہمارا حال تھا۔ آج بھی ایسے آپس میں ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اسلام پر راضی ہیں تو کیوں نہیں اسلام کی بات مانتے؟ نفع ہے، گھاٹا ہے، جو بھی ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے رب، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہونا۔ اگر ہم اس کو مانتے نہیں، اپناتے نہیں ہیں تو ہم راضی نہیں ہیں۔
کیونکہ راضی ہونے پر قربانی ہوتی ہے، وقت کی، مال کی، جان کی، اولاد کی، بدن کی۔ یہ ساری قربانیاں کب ہوتی ہیں؟ جب دل راضی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی آ جاتا ہے۔ جو اندر سے خوش نہیں ہے، ظاہر میں لوگ کسی طرح تعلقات ہیں، معاشرہ ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، یا مجبوریاں ہیں، حاکم ہے، عدالت ہے، مجبور ہو کے مہارت کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دل سے خوش نہیں ہے، مجبور مانگا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر جب ہم دل کی خوشیوں سے راضی ہو کر ڈٹ جائیں گے، اس کو ایمان اور اسلام کہتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، مسند احمد میں ہے، مسند احمد بڑی جامع حدیث کی کتاب ہے، تمام حدیث کی کتابیں میں روایات اکٹھی کر اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ 27,000 کچھ یا 28,000 اتنی روایات اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ باقی جتنے ذخیرے ہیں ان کی روایات دیکھیں گے تو مسلمانوں میں بھی ضرور مل جائیں گی۔ کوشش کی جاتی ہے کہ علم حدیث کی روح سے وہ روایت پیش کی جائے جو حجت ہو۔ صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کون ہے؟ صحابی ہے، رضی اللہ عنہ ہے، حضور پر ایمان لایا ہے، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ زیارت کرتا ہے اور آپ کی تعلیم سے بہرہور ہوتا ہے۔ تو کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ ایسا اسلام کے بارے میں وہ پوچھتا ہے، اسلام کی ایسی بات بتائے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا، اس پر قائم ہوتا۔ رب کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے معاملات آتے ہیں پھر اس وقت یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا، اس پر ڈٹ جا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے، اور پھر اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش کر دے، سچ حق نہیں بول سکتی تو اس کو خاموش کر دے۔ ایک اور صحابی آگے بڑھا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، بڑی شان والے صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت جو نصیحت فرمائی کہ اگر ابو عبیدہ جراح ہوتا تو میں اس کو خلافت کے لیے نامزد کرتا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، یہ چھیٹی کمیٹی بنا کے اس میں منتخب کر دیا۔ یہ ان کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت قرار دیا۔ یمن والے آئے، سوال کیا، حضور ایسا شخص ہمیں بھیج دے جو ہمیں دین کی تعلیم دے، دین سکھائے۔ تو آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور فرمایا یہ ہماری امت کے امین ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ پر اسلام لائے، آپ کا ساتھ دیا اور جہاد آپ کے ساتھ کیا، کیا ہم سے بھی بہتر لوگ ہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اسلام قبول کیا اور مجھ پر ایمان لائے۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے افضل ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لانا اتنا خیر و برکت کا باعث ہے کہ اگر وہ سچائی میں آپ کی طرح ہے، آپ سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی میرے بعد قیامت تک جب کوئی ایسا کرے گا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں، وہ دل تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، لقیت اخوانی، میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ بولے حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، وہ جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن سچائی سے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ، کیا پتا چلا کہ آج بھی کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سچائی کے ساتھ خالص ہو کر مانے جیسے صحابہ کرام نے دلوں کی خوشیوں کے ساتھ ہر طرح کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آپ پر راضی ہو گئے، تو آج بھی کوئی اسلام پر اس طرح خالص ہو جائے، مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں اطاعت میں اسی طرح کھڑا ہو جائے، آج بھی وہ فضیلتیں پا سکتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، یہ ساری روایات مسلم میں موجود ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو شخص آئے سوار، آپ نے آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا فلاں کو بھی لے گئے، اور غریب آئے پوچھا تو وہی نکلے۔ اس میں نے ایک نے کہا ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، تو میرے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے بشارت ہے، خوشی ہے۔ وہ بڑے ہوا بیٹھ گیا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھا محبت سے، پیار سے، چاہت سے، شوق سے، اور کہا میں بھی ایمان لایا آپ پر، اللہ پر، اسلام پر، کیا جو یہ کام کرے یعنی اللہ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لائے، اسلام کو مانے، اور اس نے آپ کو دیکھا نہیں، اس کے لیے کیا خوشی ہے؟ آپ نے دین اور فرمایا تو بلاہو، تو بلاہو، تو بلاہو، اس کے لیے بھی بشارتیں ہیں، اس کے لیے بھی بشارتیں ہیں، اس کے لیے بشارتیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے جو مجھ پر ایمان لائے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا دین اسلام کی اتنی عظمت ہے اور اتنی شان ہے مسلمان قوم کی، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچائی سے ایمان لے آئے، ماننے والے تو ہزاروں کروڑوں ہیں، یہ بشارتیں تب ہیں جب خالص ہو جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، بیٹھے ہیں کہ ایک شخص گزرا، اس نے یہ بات کہی، وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور پر ایمان لایا، اور وہ اس طرح خوشی کی باتیں کہنے لگ گیا، اور یہ لوگ کتنے خوش، یعنی وہ صحابہ کی تعریف بیان کرنے لگ گیا، یہ کتنے خوش نصیب ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور پر ایمان لائے،
اور حضور کے پیچھے چلے، رسول کا ساتھ دیا، جہاد کیا، جان مال کو وطن ساری قربانیاں دی، تو صحابی رسول غصے میں آ کر بولنے لگے، یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ تمنا کرنی بڑی آسان ہے۔ کتنے لوگوں نے حضور کو دیکھا لیکن پتھروں کے بل الٹا کر جہنم میں مارے جائیں گے، کیوں؟ حضور کا ایمان نہیں لائے، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ آپ کو کیا پتا ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لائے، آپ کی بیعت کی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، قربانیاں دی، اتنا آسان تھا؟ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بغیر قربانیوں سے پرامن مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پیدا ہوتی تو انہیں بنا بنایا اسلام بھی مل گیا، حضور پر ایمان لانا بھی مل گیا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ وہ کتنا مشکل وقت تھا جب حضور کی زندگی میں جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر کتنی قربانیاں دی، کتنی اذیتیں اٹھائی، کتنے معاشرتی دکھ تکالیف بھگتے۔ کیسا وہ سین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے دل کا تارا ایمان کے لیے کھول دیا، اور باقی رشتہ دار، اولاد ہے، بیوی بچے، بہن بھائی باپ، ان کے تالے نہیں کھلے، وہ ان کے سامنے جہنم کو جا رہے ہیں، اور وہ ایمان کی وجہ سے جنت کو جا رہا ہے۔ کتنی بڑی تڑپ ہوگی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام کو ماننا اتنے یقین کے ساتھ ہو کہ جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی آگ میں گر کر جل رہا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، آپ چھلانگے لگاتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، سارے کپڑے بیلتے ہیں، کسی طرح یہ جلنے سے بچ جائے۔ وہ جو آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہے، اور جس کا جگر گوشہ ہو، جس کا ماں باپ بہن بھائی ہو، جس کے بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، آنکھوں کے سامنے جل رہے ہوں، وہ کتنا تڑپ رہا ہو، کتنے ہاتھ مار رہا ہوگا، باز کر خوب بھی درد کرتا ہے۔ یہ ہے وہ یقین جو اہل ایمان کے دلوں میں تھا۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ صحابی کیسے تڑپ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق سے نواز دیا اور میرا باقی ثابت جہنم جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ تڑپ ہے، اپنی گروہ میں میں اور سب جھانکے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول پر راضی ہونا اتنا بلند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو بیان کیا ہے کہ اسلام کی کتنی فضیلت ہے۔ کہہ دینا آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خوش نصیبی ہے نصیب ہو گئے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بڑائی خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اپنے تائیں اپنے رب کے حضور اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے خالص جھکا دیا۔ اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، نہ اس کے لیے خوف ہے، نہ کھٹکا ہے، نہ غم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرما رہے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ پیارے مصطفیٰ، شان کتنی ہے، جتنی بھی بیان کرنے کم ہے۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد۔
ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبریاں دینے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بغاوت پر اس کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہی بات حضور کے ماننے والوں سے ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں سچا دین اسلام دیا ہے اور تمہیں اسلام پر راضی ہونے پر بشارتوں والا بنایا ہے، نہ کہ اسلام بھی کرے لیکن خوشخبریوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے ہاتھ ہو تو ہم کہیں ہم اسلام پر راضی ہیں. اسلام پر جو راضی ہو جاتا ہے اس کے طور طریقے عادات چینج ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. خیر کے معاملے ہم اپنے معاملات کاروبار میں تمام زندگی امور میں ایسے ہیں لہذا ہم اسلام کو پر راضی نہیں، اس لیے ہم یہ دوڑ لگاتے ہیں، اس میں ہم اپنا نفع سمجھتے ہیں. حالانکہ مسلمان جو ہے اسلام